تو یہ ان سے پوچھو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ لڑکی والے اعتراض کریں کہ ہم نہیں دے رہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے کی نا, 9 سال کی, تو 9 سال عمر تھی, تو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تو ظلم ہے. حضرت عائشہ سے پوچھو گے تو وہ کیا کہیں گی؟ ظلم ہے. وہ کہیں گی بھائی میرے لیے دنیا میں اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کوئی ہے نہیں. تو جب امی عائشہ خوش ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے حضرت عائشہ کی طرح مجھ سے خوش ہیں, کیونکہ بیان سنتے ہیں اور بھگتنا میں نے ہی پڑتا ہے گھر جا کے کہ اتنا پھینکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. انڈے لینے بھیجا تھا 2 گھنٹے کا بیان کر کے آئے, مگر اب تک انڈے گھر پہ نہیں آئے. تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے مجھ سے اتنا خوش ہیں, لیکن پریشان اتنے ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ پرچیوں والے ٹینشن میں, اتنی ٹینشن میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنی ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ جس نے پرچی دی ہے نا ان کے رشتے دار ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں. تو وہ ان سے گھر والوں سے ملیں گے, بولیں گے الحمدللہ ہم خوش ہیں, ہمیں خوشی ہے. سمجھتا ہے. تو جب ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, تو پھر باقیوں کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ پھر یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ کیوں کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو میں حقیقت بتاؤں, میں نے ابھی بھی طلاق یافتہ بیواؤں کی طرف زیادہ پیغام بھیجے تھے, لیکن نہیں ہوئی. ہو سکتا ہے بہت سی بیواؤں کے فون آنا شروع ہو جائیں, اچھا ہم نے تو آپ کی طرف پیغام بھیجا تھا تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو بھائی صرف بیوہ یا طلاق یافتہ ہونا کافی نہیں ہے. اب کوئی میرا بھی تو دل مائل ہو نا, خالی یہ تھوڑی کہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو, تو میرا بھی تو دل مائل ہو نا. اگر ایسے ہی کوئی شادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آ جائے کچھ بھی کر لو, تو پھر تو وہ نکاح تھوڑی رہتا ہے, پھر تو آپ کو بیوی سے محبت ہی نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پر کوئی بیوہ کے والدین کی طرف سے پیغام آیا, مفتی صاحب ہماری بچی بیوہ ہے, آپ بیواؤں کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں, آپ نکاح کر لیں. اب مجھے وہ بیوہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, کسی بھی وجہ سے نہیں آ رہی, اخلاقی اعتبار سے نہیں آ رہی, یا شکل کے اعتبار سے مجھے لگتا کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا. تو پھر ایسی بیوہ سے قرآن نے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں دی ہے. وجہ اس کی ہے کہ آپ اس کو پھر بیوی والی محبت دے ہی نہیں پاؤ گے. تو ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بیوہ طلاق یافتہ, نخرے آج کل اتنے ہیں کہ نہیں کرنی بھائی, اتنے نخرے ہیں تو نہیں کر رہے. تو میں آپ کے سمجھتا ہوں میں دھڑ دھڑ شادیاں ہوئی ہیں میری, ایسے تھوڑی شادیاں ہو گئی ہیں. جب میں کیا قصے سنائیں یار, اس کے پیچھے لمبی کہانیاں ہیں, سچی کہانیاں ہیں. وہ کتنی اسٹرگل, کتنی محنت, کتنا کوشش, کتنی ڈپریشن, کتنی اسٹریس, دھمکیاں اور کیا کچھ کے بعد جا کے یہ تو اب ہم مشہور ہو گئے میرے بھائی, سب کو پتہ چل گیا مفتی صاحب کرتے ہیں شادیاں, تو اب رشتے آنا شروع ہوئے تھے. اچھا میرے بھائی, تو آپ ویسے میں آپ کو بتا دوں اللہ کا شکر ہے, میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں یا میرا گھر والوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے, یہ میرے گھر والے بہت خوش ہیں, میں یہ دعوے نہیں کرتا, لیکن یہ بتا دوں کہ اتنے ناراض بھی نہیں ہیں جتنے آپ لوگ سمجھتے ہو. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا حال کیا ہوا ہوگا, اور لوگ کہتے ہیں یہ ممبر پہ تو بڑا خوش اخلاق نظر آتا ہے, پتہ نہیں گھر میں کیسا ہوگا. بعض لوگ ممبر پہ ہوتے ہیں گھر میں نہیں ہوتے. تو میں نہیں کہہ رہا میں گھر میں بہت خوش اخلاق ہوں, لیکن ایسا بد اخلاق نہیں ہوں جیسا آپ لوگ بولو سمجھ رہے ہیں. تو میرے گھر والے اللہ کا شکر ہے سکون اطمینان میں, الحمدللہ. صلو علی الحبیب. یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ اگر میں چاروں گھر والوں کو آپشن دوں کہ بھئی آپ اگر ہم سے نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو میں علیحدگی دینے کے لیے تیار ہوں, تو یہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی علیحدگی کے لیے تیار نہیں ہوگا. اتنا اطمینان والا, سکون والا الحمدللہ ماحول ہے کہ کوئی بھی چاہے 1-1 کروڑ روپے دے دیے جائیں. سمجھ رہے ہو نا کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گھر والوں کو تکلیف نہیں ہے, وہ خوش ہیں, چاہے کنوارے ہوں, طلاق یافتہ ہوں, بیوہ ہو, جو بھی ہو, تو یہ ہر تھوڑے دن کے بعد یہ میں اتنی